سورہ نبا سے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے پوری اولاد آدم پر اپنا ایک لطف عمیم ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ گھبرائے گا تو نہیں؟ فرمایا اے اولاد آدم، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا؟ علم نجعل الارض مہادا، کیا یہ زمین مہد نہیں، گہوارہ نہیں، جھولا نہیں؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا ہم نے تم سب کو جوڑا جوڑا خلق نہیں کیا؟ اور یہاں یہ بھی بتا دوں، عام طور پر نبی صاحب ظاہر دین علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جوڑا سے مراد مرد عورت ہیں، یہ بات ہی نہیں۔ ہاں کئی جنسیں میں ایسی بتا سکتا ہوں جن میں صرف نر ہے، مادہ نہیں ہے، اور کئی جنسیں ایسی بتا سکتا ہوں جو مادہ ہیں ان میں نر نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد مطلق صرف میں ہوں جو بس ایک ہے، باقی جو بھی میں نے بنایا ہے اور کچھ بھی نہیں، تو اس میں دو چیزیں ہیں، روح بھی ہے، بدن بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں یہ مراد ہے زوج ہونے سے، برات بندی۔ تو کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا، اب ایک اس چیز کو سامنے رکھنا ہے اور ایک جو آخر میں ٹکڑا میں نے پڑھنا ہے اور اسی پہ تھوڑی بات کرنی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کیا ہم نے رات کو لباس نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزی کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے سروں کے اوپر 7 مضبوط ترین آسمان نہیں بنائے جنہیں پھاڑ کے باہر کوئی نہیں جا سکتا؟ نہیں پھاڑے جا سکتے آسمان، یعنی آخری جملے پہ بات کر کے پھر میں پیچھے کی طرف آتا ہوں۔ سورہ رحمان میں چیلنج کیا ہے قدرت نے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا نقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان۔ اے تمام جنوں، تمام انسانوں، مل کر کوشش کرو، اگر طاقت ہے تو زمین اور آسمان کے کونے پھاڑ کے باہر نکل جاؤ۔ پھر کہتے ہیں فنفذو، نکلو تو، پھر کہتے ہیں لا تنفذونا، کیسے نکلو گے؟ تمہاری ہمت کہاں؟ الا بالسلطان، ہاں اگر سلطان تمہارے ساتھ ہو پھر نکل جاؤ گے۔ میں آپ نے داد دی، ہاتھ اٹھائے، ممنوع، لیکن جمیل شاہ جی جو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا دعوت فکر ہے، غور کرنا کہے کس سے رہا ہے اللہ، اے لوگاں دے گھراں چلے، اے انسانوں تے قبضہ کر لے، نکلو۔ کہتے ہیں نہیں نکل سکتے جب تک سلطان ساتھ نہ ہو۔ اس بچے سے بھی پوچھو تو یہ بتا دے گا، جن اور ہے، انسان اور ہے، سلطان اور ہے۔ ہاں، اور میں نے جب نبی صاحب تحقیق شروع کی شیرازی صاحب تو مجھے 2 دعوے دار دکھائی دیے۔ ایک کوفے کی مسجد اعظم میں کہہ رہا تھا وہ سلطان جو پوری کائنات کو ساتھ لے کے خدائی سے باہر نکل سکتا ہے وہ سلطان میں علی ابن ابی طالب۔
میں سینہ توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے کہے گا انا واللہ والے کا سلطان، اللہ کی قسم و سلطان میں. یعنی پہلا دعویٰ علی کا، آخری میرے 12ویں امام کا، یعنی سلطانی ان 12 کے اندر بند ہے. سمجھ آئی بات؟ اور پچھلی کتاب والوں، بار والوں لکھو یہاں لوہے دل پر، جن اور انسان اور سلطان اور، یا آیت نکالو سورہ رحمان سے، یا سلطانی کا دوسرا دعوے دار لاؤ، ورنہ علی اور اس کے 11 بیٹوں کو نہ جنوں جیسا کہنا نہ انسانوں جیسا. انسان کتنے ہیں؟ کیوں نہ کوئی صاحب، انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6 ارب سے زیادہ اس وقت ہیں. اب جو مر گئے ان کو ملاؤ، جو آئیں گے ان کو ملاؤ، پھر اس سے 10 سے ضرب دو جنوں کو. 10 گنا ہے تم سے جنات. بالکل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یعنی ساری خدائی ساتھ ہے. سر اٹھانا، ایک جملہ باو کریم اگر کیا کہنے لگا ہوں، اگر کوئی خریدار ہے تو سر اٹھانا. موسیٰ جا رہا ہے، ساتھ بیوی ہے، بیوی بھی عام نہیں، نبی زادی، نبی کی زوجہ، شعیب کی بیٹی، موسیٰ کی اہلیہ. قرآن لیا ممبر پہ لیا. فقال لأہلہم کسوا انی آنست نارا، بیوی سے کہنے لگا تور روک، مجھے تور پہ روشنی نظر آ رہی ہے، میں پتہ کر کے آتا ہوں. موسیٰ جیسا کلیم تور تک بیوی کو نہیں لے جا سکتا، علی کائنات سے باہر پوری خدائی کو لے کے جا سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ جو خدائی سے باہر جن و انس کو لے جا سکتا ہے وہ خود خدائی کے اندر رہتا ہوگا. اللہ عظمت